الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين. یہ صاحب یہاں سورۃ الفاتحہ اس انداز میں پڑھ رہے ہیں جس کے آپ عادی نہیں ہیں. یہ اس طریقے سے تلاوت کر رہے ہیں جسے القراءات الشاذہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ قراءات جن کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی. اور چونکہ یہ چیز لوگوں کو عجیب اور غیر مانوس لگتی ہے، اس طرح کی ویڈیوز کو بہت زیادہ توجہ مل جاتی ہے، جو کہ بدقسمتی کی بات ہے. لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی قراءت کے ساتھ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر. یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ علماء کا اس پر اجماع ہے. لیکن غور کریں، میں نے تلاوت کہا ہے، پڑھنا نہیں، کیونکہ جب آپ اس انداز میں تلاوت کرتے ہیں اور ایسی چیز کو قرآن کی طرح پڑھتے ہیں جو دراصل قرآن نہیں ہے تو اس سے الجھن پیدا ہو سکتی ہے اور یقیناً پیدا ہوتی ہے. اسی لیے ایسا کرنا منع ہے، اور بطور سامع آپ کو بھی اس طرح کے مواد سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی تلاوت پر اس طرح اثر ڈال سکتا ہے جس کا آپ کو خود بھی احساس نہ ہو، خاص طور پر اگر آپ ابتدائی درجے کے طالب علم ہو. اسی وجہ سے جب ہم قرآن کی تلاوت میں غلطیوں یا غلط طریقوں پر بات کرتے ہیں تو ہم عموماً انہیں پڑھ کر بیان نہیں کرتے، یعنی غلط انداز میں تلاوت نہیں کرتے، کیونکہ پہلے نمبر پر ہم جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کلام کو غلط طریقے سے تلاوت نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرے نمبر پر ایسی تلاوت کسی کے ذہن میں بیٹھ سکتی ہے اور اس کی عادت بن سکتی ہے. بدقسمتی سے یہی بات ان کھیلوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جو بہت سے قرآنی حلقوں میں کیے جاتے رہے ہیں. جیسے ایک طالب علم کسی آیت کو غلط طریقے سے تلاوت کرتا ہے اور باقی طلبہ کو اس غلطی کو تلاش کرنا ہوتا ہے. بظاہر یہ دلچسپ لگتا ہے، لیکن اگر کوئی اس غلطی کو نہ پہچان سکا اور جو اس نے سنا وہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے صرف وہی چیز تلاوت کی جانی چاہیے جو درست قرآنی تلاوت ہو، یا کم از کم آپ کی بہترین صلاحیت کے مطابق ہو، نہ کہ شاذ قراءات، نہ دعا، نہ حدیث، اور نہ ہی کسی اور قسم کا متن. قرآن کی تلاوت کا منفرد انداز صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے. لیکن یہاں جو مثال ہمارے سامنے ہے، اسے اور بھی بدتر بنانے والی بات یہ ہے کہ ویڈیو پر القراءات الشاذہ کا ترجمہ غیر معروف قراءات یا قرآن کی مختلف اسالیب کے طور پر کیا گیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. کچھ صحیح اور مستند قراءات واقعی غیر معروف یا کم رائج ہو سکتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی مستند ہیں اور 100% قرآن ہے. لہذا ہر غیر معروف قراءت شاذ قراءت نہیں ہوتی. اس طرح ویڈیو کا عنوان بھی گمراہ کن ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر ہمیں صرف 10 قراءات کے ساتھ ہی تلاوت کی اجازت ہے تو پھر یہ شاذ قراءات کہاں سے آئی؟ اصل فرق جو مستند قراءات اور شاذ قراءات کے درمیان ہے وہ ایک لفظ ہے، تواتر. تواتر کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں یہ روایت کا ایک بڑے اور معتبر گروہ کے ذریعے نسل در نسل دوسرے بڑے اور معتبر گروہ تک منتقل ہونا ہے. یعنی اس میں سازش، جھوٹ
یا اجتماعی غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر درجے پر راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن کے معاملے میں یہ روایت صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ آواز تک بھی ہے، یعنی ہر حرف کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں ادغام، مد، امالہ اور اشمام وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس طرح قرآن کا ہر لفظ اور ہر آواز جیسا آج ہمارے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اور اس میں کسی تحریف یا تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ لہذا مستند قراءات کے بارے میں ہم 1,00,000% یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حرف بالکل اسی طرح ادا فرمایا جیسے آج ہم ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب متواتر ہے۔ لیکن شاذ قراءات کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ ان میں تواتر نہیں پایا جاتا، یعنی بعض اوقات ہر درجے پر صرف چند لوگ یا ایک ہی فرد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہیں قبول کیا اور نہ ہی پوری امت میں۔ آخر میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن کے بارے میں کوئی عجیب یا غیر مانوس چیز شیئر کرنا دلچسپ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے انٹرنیٹ پر زیادہ توجہ ملتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ایسی چیز شیئر کرنے سے پہلے 2 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ اس سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہی بات ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جو نیک نیتی کے ساتھ اپنی تلاوتیں انٹرنیٹ پر شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ یہ یقینی بنانا چاہیے کہ آپ کی تلاوت درست اور صحیح ہو۔ اگر کسی غلطی والی ویڈیو وائرل ہو گئی تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب قرآن سے متعلق معاملات ہوں تو ٹرینڈ کے پیچھے چلنا اچھا راستہ نہیں ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ تجوید یا قرآنی الفاظ سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنکس دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔